بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دونوں ماں بیٹے نے پھر بیک وقت خیال خوانی کے ذریعے مونا ریٹا کے دماغ میں پہنچ کر ایک جھٹکا پہنچایا۔ وہ بھی تکلیف کی شدت سے چیخ پڑی، اپنے شوہر کے قریب فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک تڑپتے رہے۔ سونیا اور علی خاموشی سے خیال خوانی کے ذریعے تماشا دیکھتے رہے۔ مونا ریٹا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی تھی، اسے یوگا میں بھی مہارت نہیں تھی۔ اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کیا گیا تھا تاکہ کوئی دشمن اس کے ذریعے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کے دماغوں تک نہ پہنچ سکے۔ مونا ریٹا کا دماغ اب کھلے دروازے کی طرح تھا۔ اس کے دماغ سے تنویمی عمل دھل چکا تھا۔ وہ آئندہ سانس نہیں روک سکتی تھی۔ اس کی طرف سے اطمینان تھا۔ سونیا نے بیزون کے دماغ میں پہنچ کر کہا، کہاوت ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اور یہاں ماں باپ دونوں کی خیر نہیں ہے۔ ویسے تم زبردست ہو، تمہارا دماغ بھی بہت ہی صحت مند ہے۔ ٹیلی پیتھی کا یہ جھٹکا تم برداشت کر لو گے، اس کے بعد پھر سانس روکنے لگو گے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے۔ سونیا نے پھر اس کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچایا۔ وہ پھر چیخیں مارتے ہوئے تڑپنے لگا۔ اس بنگلے کے قریب ہی دوسرے بنگلے میں تیجپال اور 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے۔ تیجپال نے چونک کر کہا، یہ بیزون کیوں چیخ رہا ہے؟ میں نے مونا ریٹا کی چیخیں بھی سنی ہیں۔ بیزون کے تینوں ساتھیوں نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچتے ہی چونک گئے، ایک دم سے خاموش رہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اس کے دماغ میں پہنچا ہوا ہے اور اسے دماغی اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ پھر بیزون کے چور خیالات بھی یہی بتانے لگے۔ وہ تینوں دماغی طور پر تیجپال کے سامنے حاضر ہوئے، پھر گھبرا کر بولے، غضب ہو گیا، ہمارا ساتھی بیزون اور اس کی بیوی مونا ریٹا دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ معلوم نہیں کیا ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ بڑی رابرٹ نے کہا، میں اس کے دماغ میں رہ کر خاموشی سے حالات معلوم کرتا رہوں گا جب تک یہاں سے فوراً نکلنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا بیزون کو اعلی کار بنا کر ہمیں نقصان پہنچانے یہاں چلا آئے۔ بڑی رابرٹ خیال خوانی کے ذریعے پھر اپنے ساتھی بیزون کے دماغ میں چلا گیا۔ اکثر ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے پاس ایک سفری بیگ ہمیشہ تیار رکھتے ہیں۔ اس سفری بیگ میں ضروریات کا تمام سامان موجود ہوتا ہے۔ ان سب نے اپنا اپنا بیگ اٹھایا۔ تیجپال نے بڑی رابرٹ کا بھی بیگ اٹھا لیا۔ اتنے میں بڑی رابرٹ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ پھر وہ چاروں اس بنگلے سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے مین روڈ کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ٹیکسی مل گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ تیجپال نے کہا، فلائنگ کلب چلو۔ پھر اس نے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک مورو سے کہا، تم فوراً امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کے پاس جاؤ، اسے بیزون کے موجودہ حالات بتا کر یہ کہہ دو کہ آئندہ بیزون جب بھی دماغ میں آئے تو اس کی کسی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ وہ کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کا تابع بن چکا ہے۔ بڑی رابرٹ نے کہا، وہ نیلما کا تابع بننے والا ہے۔ میں نے اس کے چور خیالات سے معلوم کیا ہے، نیلما اس پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ مائک مورو نے کہا، میں جا رہا ہوں، امریکی فوج کے اعلیٰ افسر کو یہ تمام باتیں بتاؤں گا۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا چلا گیا۔ تیجپال نے کہا، بڑی رابرٹ، تم بیزون کے دماغ میں مسلسل رہو اور خاموش رہو۔ کسی ضرورت سے واپس آؤ گے تو جوزف وسکی اس کے دماغ میں چلا جائے گا۔ بڑی رابرٹ پھر بیزون کے دماغ میں آ گیا تاکہ نیلما اس کے دماغ پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا تابع نہ بنا سکے، لیکن سونیا نادان نہیں تھی۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے کی ٹیلی پیتھی جاننے والے 2 سراغ رسانوں سے کہا، تم دونوں اس کے دماغ میں باری باری رہو۔ جب بھی یہ دماغی توانائی حاصل کرنے لگے تو اس کے دماغ کو زلزلے کا جھٹکا پہنچاؤ۔ جب ہمیں اطمینان سے تنویمی عمل کرنے کا موقع ملے گا تو ہم اسے تابع بنانے کے بعد اسے خیال خوانی کرنے کا موقع دیں گے۔ اگرچہ یہ میری اور میری فیملی کے اصولوں کے خلاف تھا کہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا معمول اور تابع بنا کر رکھا جائے، لیکن کچھ دنوں تک حالات کا تقاضا پورا کرنے اور دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ تیجپال اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو رہا تھا۔ وہ فلائنگ کلب پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کر کے مغربی ساحل کی طرف جانے لگا۔ بڑی رابرٹ اس دوران میں اپنے ساتھی بیزون کے دماغ میں جاتا آتا رہا تاکہ اس کے ساتھی بیزون پر تنویمی عمل کیا جائے تو وہ اس کا توڑ کر سکے۔ دوسری طرف تنویمی عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ بیزون ایک بیمار کی طرح بستر پر پڑا ہوا تھا۔ مونا ریٹا آ کر کہہ رہی تھی، بیزون، ہم دونوں بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ تیجپال اور تمہارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی یہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ وہ بڑی نکاہت سے بولا، میرے ساتھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ تیجپال خوب سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ ان تینوں کے ساتھ یہاں ہوتا تو وہ سب بھی میری طرح بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے تو ہمیں بھی اس مصیبت سے نکال سکیں گے، لیکن انہیں خیال خوانی کے ذریعے یہاں آ کر ہماری خیریت تو معلوم کرنا چاہیے۔ تم جب عقل سے سوچ نہیں سکتی ہو تو زبان سے بولا بھی نہ کرو۔ وہ ضرور ہمارے دماغوں میں آ رہے ہیں،
हमारे हालात मालूम कर रहे हैं, फिर तुम्हें या मुझे मुखातिब क्यों नहीं करते हैं? यही तो तुम समझ नहीं पा रही हो। नीलिमा ने खतरनाक हद तक आत्मशक्ति हासिल की है, अब वो योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती है। ये तुम कैसे जानते हो? मैं इससे समझौता करने के लिए एक थाई फौजी अफसर के दिमाग में गया था। वो मेरी आवाज और लबो लहजा सुनकर मेरे दिमाग में घुस आई और इसका नतीजा तुम देख रही हो। मेरे तीनों साथी मेरे या तुम्हारे दिमाग में आकर बोलेंगे तो वो इनके दिमागों में भी घुस जाएगी। आप समझ रही हो? वो उस बात में सर हिलाकर बोली, ये नीलिमा तो बहुत ही खतरनाक है। क्या वो हमारे हाल पर रहम नहीं खाएगी? क्या हमसे कोई समझौता नहीं करेगी? इस बात को भूल जाओ, बस अपने ही साथियों पर और तेजपाल की जहानत पर भरोसा करो। बड़ी रॉबर्ट इनकी बातें सुन रहा था। इसका दूसरा साथी माइक मोरू ख्यालखोनी के जरिए अमरीकी अकाबरीन को बिजून के ट्रैप होने की इतला दे चुका था। वो तमाम अकाबरीन एक दूसरे को बिजून से मोहतात रहने के लिए कह रहे थे। इनके लिए बहुत ही तशवीश की बात थी कि बिजून जैसा हमेशा मुस्तैद रहने वाला और निहायत फरमाबरदारी से इनके अहकामात की तामील करने वाला अब नीलिमा का फरमाबरदार बन गया था। नीलिमा की टेलीपैथी जानने वालों की तादाद में इजाफा हो गया था। एक फौजी अफसर ने कहा, ये नीलिमा मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसने पहले ही हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को हथिया लिया, अब बेजून को भी ले गई है। सिर्फ 2 दिनों में इसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है, आइंदा पता नहीं और कैसे कैसे नुकसान पहुंचाएगी। इसे जल्द से जल्द काबू में न किया गया तो हम सोचते और परेशान होते रह जाएंगे। फौज के आला अफसर ने कहा, माइक मोरू ने हमें यह भी बताया है कि नीलिमा योगा जानने वालों के दिमागों में भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो बेजून के दिमाग में पहुंच गई थी। इसका मतलब ये है कि हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपनी आवाज और लबो लहजा सुनाना नहीं चाहिए। एक आला हाकिम ने कहा, यानी हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले खुलकर इसका सामना नहीं कर सकेंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, आइंदा हमारे टेलीपैथी जानने वाले दूसरे आलाकारों के जरिए नीलिमा को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बड़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। ये तो नजर आ रहा है नीलिमा मुर्दा से जिंदा होते ही हमारे लिए दुश्वारियां पैदा करती जा रही है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम जब चाहें अपने किसी भी टेलीपैथी जानने वाले से राब्ता नहीं कर सकते हैं। अब हमें इनकी अशद जरूरत है, लेकिन जब तक वो हमसे राब्ता नहीं करेंगे हम इनके इंतजार में बैठे रहेंगे। ये हमारी कमजोरी है, हमें इस तरीका कार को बदलना होगा। हमें ऐसी टेलीपैथी जानने वालों की जरूरत है जो हमेशा हमारे साथ रहा करें। फौज के आला अफसर ने कहा, 3J की बातें मेरे दिल को लग रही हैं। इनमें से एक कह रहा था कि कैनी बाल को बिजून या किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का मामूल और ताबे नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमारे पास कैनी बाल और लेजी गार्ड 2 टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं और जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं। इन्हें हम बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार बनाकर अपने पास रख सकते हैं। जिस तरह तेजपाल 4 टेलीपैथी जानने वालों की रहनुमाई करता रहा और आंद्रे 5 टेलीपैथी जानने वालों का गाइड बना हुआ है, इसी तरह वो 3J भी हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों के रहनुमा बनकर रह सकते हैं। एक आला अफसर ने कहा, ऐसा होना चाहिए। लेजी गार्ड और कैनी बाल जिस्मानी तौर पर हमारे पास रहेंगे, आर्मी हेडक्वार्टर में पूरी सिक्योरिटी के साथ रहा करेंगे तो हम इन पर भरपूर एतमाद करते रहेंगे। इनके दिमागों में कोई दोस्त या दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला नहीं आ सकेगा। इनका राब्ता सिर्फ 3J से रहेगा। एक और आला अफसर ने कहा, हमारा एक बुनियादी मसला हल हो जाएगा। फौरी जरूरत के वक्त हमारे पास टेलीपैथी जानने वाले की कमी नहीं होगी। ये 2 टेलीपैथी जानने वाले हमेशा हमारे पास रहा करेंगे। एक आला हाकिम ने कहा, बेशक जब हम आंद्रे पर एतमाद कर सकते हैं कि वो 5 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हमारा वफादार है और तेजपाल पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे 4 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हमारा वफादार है, तो फिर हम 3J पर क्यों नहीं एतमाद करते? अब हम जरूर एतमाद करेंगे। इसी वक्त फौज के आला अफसर के दिमाग में ख्यालखोनी की एक लहर उभरी। आवाज आई, सर मैं लेजी गार्ड बोल रहा हूँ। आला अफसर ने चौंक कर पूछा, तुम मेरे दिमाग में कैसे आए हो? क्या तुम्हें तेजपाल का कोई टेलीपैथी जानने वाला कंट्रोल नहीं कर रहा? सर अब मैं किसी का मामूल और महकूम नहीं हूँ, आपसे अर्ज करने आया हूँ कि मेरे बारे में कुछ मालूम करने से पहले आप 3J के एक J काफू से बातें करें, वो भी आपके दिमाग में मौजूद है। फौज के आला अफसर ने तमाम अकाबरीन को मुखातिब करते हुए कहा, इस वक्त मेरे दिमाग में लेजी गार्ड बोल रहा है, वो तनवीमी अमल से आज़ाद हो गया है। अब हमारे किसी भी टेलीपैथी जानने वाले का मामूल और ताबे नहीं रहा है। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि J काफू हमें मुखातिब करने वाला है। एक फौजी अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, इस वक्त मैं J काफू बोल रहा हूँ, आपके इस अफसर की जुबान से मुखातिब हूँ। मैंने आपके एक मामूल और ताबे बनकर रहने वाले लेजी गार्ड को तमाम तनवीमी अमल से आज़ाद करा दिया है और तनवीमी अमल के जरिए इसके दिमाग को लॉक कर दिया है। अब आंद्रे और तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले कभी इसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। ये सिर्फ आप लोगों का ताबे बनकर रहेगा।
فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، جے کافو، تم نے کہا تھا کہ ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے کینی بال کو کسی کا غلام بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ آج تمہاری یہ بات درست نظر آ رہی ہے اور یہ تم نے بروقت ہم پر احسان کیا ہے۔ جے کافو نے کہا، میں کینی بال کو بھی نجات دلاؤں گا۔ میں نے تیج پال کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دھوکہ دیا ہے، انہیں خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ میں جلد سے جلد کینی بال پر تنویمی عمل کر کے انہیں ان کے تنویمی عمل سے آزاد کرنے والا ہوں۔ وہ سب کینی بال پر توجہ دیتے رہے، ادھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے لیزی گارڈ پر تنویمی عمل کر کے اسے آزاد اور خود مختار بنا دیا ہے۔ ایک اور فوجی افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں اس وقت لیزی گارڈ بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ 3J کے تعاون سے میں جلد ہی کینی بال کو بھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے تنویمی عمل سے نجات دلاؤں گا۔ اس کے دماغ کو بھی لاک کر کے آپ لوگوں کا فرما بردار بناؤں گا۔ اس طرح ہم 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے قریب رہ کر فوراً ضرورت کے وقت کام آتے رہیں گے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہم پر سے آدھا بوجھ اتر گیا ہے، آدھا بوجھ نیلما کا رہ گیا ہے، اسے کسی طرح نمٹ کر اس بلا کو ہلاک کر دو یا ہم سے دور کر دو۔ جے کافو نے کہا، ہمیں معلوم ہے وہ یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں بھی پہنچ جاتی ہے، ابھی وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ آج کے بعد ہم آپ لوگوں کے دماغوں میں آ کر گفتگو نہیں کریں گے، ورنہ وہ سنے گی تو ہمارے دماغوں میں پہنچ جائے گی۔ لیزی گارڈ نے کہا، میں آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں رہوں گا اور آپ کے قریب رہوں گا، جو حکم دینا ہو میرے سامنے دیا کریں، میں گونگا بن کر سنتا رہوں گا اور آپ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ ہم جلد سے جلد کوشش کریں گے کہ کینی بال بھی دوسروں کے تنویمی عمل سے آزاد ہو جائے۔ جے کافو نے کہا، اب ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں، نیلما کے خاتمے تک ہم گونگے بنے رہیں گے۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک۔ سلمیٰ اور رابعہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ قبرستان کے مین گیٹ تک آئیں، پھر باہر ہی رک گئیں۔ سلام کو اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچانے کے لیے 20-25 افراد آئے تھے۔ پورس اور کلام بھی اس کی قبر تک گئے۔ پارس قبرستان کے احاطے کے باہر ان دونوں بہنوں سے دور کھڑا رہا تاکہ کوئی چھپ کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ پارس اور پورس کی رہائش ایسے علاقے میں تھی جہاں کروڑ پتی اور ارب پتی افراد رہا کرتے تھے۔ ایسی جگہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جنازے میں شریک ہونے کے لیے کافی افراد نہیں تھے۔ مسجد کمیٹی کی طرف سے جنازے میں شریک ہونے والے آئے تھے۔ اس علاقے کا صرف ایک دولت مند قبرستان تک آیا تھا، اس کا نام رمزی تھا۔ رمزی کے آباء و اجداد تھائی لینڈ میں رہا کرتے تھے، لیکن وہ نوعمری کے زمانے ہی سے تھائی لینڈ چھوڑ کر مصر چلا گیا تھا۔ قاہرہ میں جا کر بڑی جدوجہد کرتا رہا تھا، آخر اتنی دولت کمائی کہ بڑے بڑے دولت مندوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ قاہرہ کے ایک پوش علاقے میں اس کا ایک وسیع و عریض شاندار بنگلہ تھا۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ تھائی لینڈ کی زمین و جائیداد فروخت کرنے آیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے تھائی لینڈ چھوڑ کر قاہرہ میں رہ سکے۔ وہ 32 برس کا جوان تھا۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی، ایک تو اس لیے کہ دولت کمانے کی دھن میں لگا ہوا تھا، پھر یہ کہ کوئی اس کے دل میں سمانے نہیں آئی تھی۔ آج اس نے سلمیٰ کو دیکھا تو دل نے کہا، شاید یہی لڑکی ہے جس کا میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ لاؤس سے آنے والے مہاجر ہیں تو اس نے اسلام کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسجد کمیٹی والوں سے رابطہ کر کے وہاں سے میت اور جنازے میں شریک ہونے کے لیے افراد بھی بلائے۔ پارس نے اس کے خیالات پڑھ کر سلمیٰ سے اس کی دلچسپی معلوم کر لی تھی، پھر اس کے بھرپور خیالات بتا رہے تھے کہ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ سچے دل سے اسے شریک حیات بنانا چاہتا ہے۔ قبرستان کے اندر سلام کی تدفین ہو رہی تھی۔ اس وقت رمزی احاطے کے گیٹ پر آیا، پھر سلمیٰ کو دیکھ کر بولا، آپ دونوں یہاں کیوں رک گئی ہیں؟ اندر آنا چاہیے۔ سلمیٰ نے کہا، نہیں، دل باری ہو گیا ہے، اچانک بھائی کی موت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے، حوصلہ نہیں ہو رہا کہ قبرستان کے اندر جائیں۔ رمزی نے کہا، میں آپ لوگوں کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو بتائیں، میں آپ کے ساتھ والے بنگلے میں ہی رہتا ہوں۔ سلمیٰ کو ایک تو بھائی کا صدمہ تھا، دوسرے یہ کہ وہ کسی اجنبی سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہتی تھی، لیکن پارس اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مائل کر رہا تھا کہ اس اجنبی کے ساتھ ذرا اپنائیت سے گفتگو کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ بہت اچھے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ برادر کی تدفین کے سلسلے میں آپ پیش رہے ہیں، بالکل اپنوں کی طرح آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بارے میں بھی بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہے، پھر بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل ہی اجنبی اور پرایا نہ سمجھا جائے۔ سلمیٰ کی چھوٹی بہن رابعہ نے کہا، آپ پرائے تو ہیں لیکن اپنوں سے بڑھ کر ہیں، آپ نے ساری رات ہمارے ساتھ گزار دی، ہمارے گھر میں ماتم ہے، ہم نے نہیں کھایا
لیکن آپ نے بھی نہیں کھایا۔ ہم نے سونے کے لیے پلک تک نہیں جھپکائی، آپ بھی اب تک جاگ رہے ہیں اور اب تو دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ سلمہ نے کہا، اپنے ہونے کا ثبوت اپنے عمل سے دیا جاتا ہے اور آپ یہ ثبوت دے رہے ہیں۔ شکریہ، آپ دونوں بہنیں بہت ذہین ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندے نیکی کرتے ہیں۔ میں نے کل سے اب تک جو کچھ بھی کیا، اس کے عوض مجھے آپ کا اپنا پن مل رہا ہے۔ وہ سلمہ کو دیکھ کر بول رہا تھا، پھر اس نے کہا، تدفین ہو چکی ہے، آپ کے ڈیڈی دوسروں کے ساتھ آ رہے ہیں، میں باقی باتیں ان سے کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کلام اور پورس وغیرہ کی طرف جانے لگا۔ سلمہ نے کچھ الجھے ہوئے ذہن سے رمزی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر رابعہ سے بولی، یہ رمزی صاحب کچھ عجیب انداز میں بول رہے تھے، میری سمجھ میں کچھ آیا ہے، کچھ نہیں آ رہا۔ رابعہ نے کہا، کوئی اور وقت ہوتا تو میں مسکرا کر خوش ہو کر بولتی، میری سمجھ میں تو آ گیا ہے، وہ تمہاری پرسنالٹی سے متاثر ہو گئے ہیں، تمہیں پسند کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ ایسی باتیں کرنے کا وقت ہے؟ اسی لیے تو زیادہ نہیں بول رہی ہوں، جو بولنا ہوگا وہ آنے والا وقت بولے گا۔ رمزی ان سے دور ہو کر کلام اور پورس وغیرہ کے پاس آ گیا۔ کلام نے پوچھا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کی صاحبزادیاں وہاں گیٹ پر رک گئی تھیں، مجھے تشویش ہوئی کہ وہ کیوں رک گئی ہیں۔ ان سے پوچھا تو پتہ چلا دونوں صدمے سے نڈال ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بائی کی تدفین آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کلام نے ایک سر دہ بھر کر کہا، ہم تو اپنا وطن چھوڑ کر آتے وقت ہی اندیشوں میں گرفتار تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے سانحے پیش آ سکتے ہیں۔ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مارا گیا اور جوان بیٹیاں صدمات سے ٹوٹ رہی ہیں۔ رمزی نے کہا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو حوصلہ دیتا ہے، آپ بھی صبر کریں، آپ میں حوصلہ پیدا ہوتا رہے گا۔ کلام نے کہا، بیٹے تم کون ہو؟ کل رات سے اب تک ہمارے بہت کام آ رہے ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، پلیز آپ احسان مند ہو کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس وقت پارس اپنے بھائی پورس کے دماغ میں آ کر بتا رہا تھا کہ رمزی سلمہ میں دلچسپی لے رہا ہے، اسے شریک حیات بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس طرح اس فیملی کے لیے اس ملک سے باہر جانے کا ایک وسیلہ پیدا ہو جائے گا۔ پورس نے کہا، دوسرے ملکوں کی طرح یہاں بھی لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اچھا ہے کہ سلمہ کا رشتہ رمزی سے ہو جائے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، تم ان سب کے دلوں میں اپنائیت اور محبت پیدا کرتے رہو۔ میں خیال خانی کے ذریعے تھائی حکومت سے ان کے بیرون ملک جانے کا اجازت نامہ حاصل کروں گا اور دوسرے متعلقہ شعبوں میں بھی خیال خانی کے ذریعے چند گھنٹوں میں ان کے پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ تیار کرا لوں گا۔ چند گھنٹوں سے پہلے ہی امریکی اکابرین کو فیکس کے ذریعے اطلاع ملی۔ تیج پال کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک مورو نے لکھا تھا، تھائی حکومت نے کلام زیونگ اور اس کی 2 جوان بیٹیوں سلمہ اور رابعہ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اور امیگریشن کے شعبوں میں ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ تیار ہو رہے ہیں۔ جو عہدیدار پاسپورٹ اور ویزے تیار کر رہے ہیں وہ خیال خانی کے ذریعے ٹریپ کیے گئے ہیں اور وہ سب غائب دماغ ہو کر ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس مسلمان فیملی کو تھائی لینڈ سے باہر نہیں جانے دیں گے کیونکہ نیلما نے ہمارے بہت اہم ساتھی بیزون کو قید کیا ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ مسلمان فیملی تھائی لینڈ سے باہر چلی جائے تو پہلے بیزون کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ ہم آئندہ اسی طرح فیکس کے ذریعے یا کسی اعلیٰ کار کے ذریعے ٹیلی فون پر آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ کو ہمارے فیکس کے جواب میں جو کہنا ہوگا وہ آپ اپنے دماغ میں سوچتے رہیں گے تو ہم آپ کے خیالات پڑھتے رہیں گے۔ وہ فیکس پڑھنے کے بعد فوج کی اعلیٰ افسر نے اپنے دماغ میں کہا، یہ مناسب نہیں ہے، اگر وہ مسلمان فیملی وہاں سے جانا چاہ رہی ہے تو انہیں جانے دیا جائے۔ اس کے بعد تھائی لینڈ کے تمام ریفیوجی کیمپ میں جو مسلمان کنبے ہیں انہیں بھی بخیریت جہاں جانا چاہیں جانے دیا جائے۔ اس طرح نیلما کا یہ مقصد ختم ہو جائے گا کہ وہ مسلمان خاندانوں کی حفاظت کر کے بابا صاحب کے ادارے کے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی حمایت حاصل کرے گی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد فیکس کے ذریعے جواب موصول ہوا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، نیلما پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور مشرق بعید میں رہے گی۔ اس نے تھائی لینڈ کو اپنا مستقل اڈا بنا لیا ہے۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہمیں اپنا ساتھی بیزون اہم ہے، ہم ہر حال میں اس کی واپسی چاہیں گے۔ جب ہم کلام زیونگ اور اس کی دونوں جوان بیٹیوں کو تھائی لینڈ سے باہر نہیں جانے دیں گے تو نیلما اور اس کے 2 ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، لیکن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ ہم براہ راست نیلما سے مقابلہ نہیں کریں گے، اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے ان کے مقابلے پر آتے رہیں گے۔ اعلیٰ کار مرتے رہیں گے لیکن ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، آخر تھک ہار کر نیلما کو ہمارے مطالبے کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے اس فیکس کو پڑھنے کے بعد اپنے دماغ میں کہا، میں تیج پال سے کہتا ہوں کہ وہ ایک بیزون کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہماری پوری پلاننگ کو خاک میں نہ ملائیں، ہماری حکمت عملی کو سمجھیں۔ جب تھائی لینڈ میں کوئی مسلمان فیملی نہیں ہوگی، نیلما کسی بھی مسلمان کی حمایت میں کوئی
کارنامہ انجام نہیں دے پائے گی، اسے بابا صاحب کے ادارے والوں سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی، تب وہ مجبور ہو کر ہم سے سمجھوتا کرے گی، ہم نیلما کو ہر حال میں اپنا بنائیں گے، تب وہ بیزون کو بھی آزاد کر دے گی۔ فوج کا اعلیٰ افسر جیسے ہی چپ ہوا ویسے ہی اس کے دماغ میں نیلما کی آواز ابھری۔ سونیا نے نیلما کی حیثیت سے کہا، میں تم لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں اور تمہاری اس بات سے اتفاق کر رہی ہوں کہ بوڑھے کلام اور اس کی 2 جوان بیٹیوں کو تھائی لینڈ سے باہر جانے دیا جائے گا اور ان کے بعد دوسرے مسلمان خاندانوں کو پورا تحفظ دیا جائے گا، تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی محاذ نہیں بناؤں گی۔ اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر مائک مورو، تم ابھی دماغ میں میرے خیالات پڑھ رہے تھے، اب نیلما کی بات سن رہے ہو۔ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی نیلما بھی چاہتی ہے، یہ بات تیجپال کو بتا دو۔ نیلما نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ ضرور کروں گی، امریکہ سے سمجھوتا کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ میں بیزون کو یرغمال بنا کر رکھوں گی تاکہ مجھ سے بعد میں دھوکہ نہ کیا جائے، اور اگر بیزون کو واپس کروں گی تو پالپوٹ کو ضرور ہلاک کروں گی۔ اب تم امریکی اکابرین اور تیجپال وغیرہ سر جوڑ کر سوچو کہ تم بیزون کی واپسی چاہتے ہو یا پالپوٹ کی زندگی۔